ندیم ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ ندیم ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ندیم ملک صاحب آج جو پریسر کی گئی ہے پاک فوج کی کارروائیوں کے حوالے سے کہ ایک ماہ میں کتنی کارروائیاں کی گئی ہیں، کتنے آپریشنز کیے گئے ہیں، افغانستان کے حوالے سے بات کی گئی ہے، بلوچستان کے حوالے سے بات کی گئی ہے، سافٹ ٹارگٹ کے حوالے سے بات کی گئی ہے، فیض حمید کے کیس کے بھی حوالے سے بات کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ مضبوط انتظامی ڈھانچے کے بغیر معیشت ترقی نہیں کر سکتا۔ سمجھتے ہیں تمام چیلنجز کو کور کر لیا گیا ہے؟ دیکھیے، جو تو آپریشنل ایریا میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بریف کیا ہے وہ تو فوج جو کام کر رہی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ جو دہشت گردی کے خلاف جتنی کارروائیاں ہیں جس میں ہمارے اس قوم کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں، روزانہ زخمی ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ایوری ڈے ہم ایک خبر پڑھتے ہیں، اس میں تو ان کو سلام ہے۔ اس پہ تو جو بھی کام ہے سب کو پوری قوم شاباش کہتی ہے۔ بعض معاملات ایسے ہیں جو تھوڑا سا ایسا ہے کہ جو تنقیدی نظر سے ہم میڈیا پہ بیٹھ کے ان کو دیکھتے ہیں، اس میں ماضی کے اندر سیاسی معاملات میں جو فوج کی مداخلت رہی ہے اس میں پوری 75 سال کی تاریخ بڑھی ہوئی ہے۔ جنرل باجوہ نے اپنی آخری تقریر میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ 75 سالوں میں ہم نے یہ غلطیاں کی، آئندہ سے ہمیں اس کی پرہیز کرنی ہے۔ تو جنرل فیض والا معاملہ بھی اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ جنرل فیض کے اوپر ان کی گرفتاری کے بعد سے 2 پریس اسٹیٹمنٹس آ چکی تھی، تو آج ان کا ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو بیان ہے اس کے اندر 2-3 چیزیں کافی انٹرسٹنگ ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ فوج کسی سیاسی جماعت کے نہ حق میں ہے نہ مخالف ہے۔ یہ بیان اچھا ہے کیونکہ ماضی کی جتنی ان کی پریس کانفرنس تھی ان کے اندر یہ کہتے تھے سیاسی انتشاری ٹولہ، اور وہ پی ٹی آئی کو ایڈریس کرتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ٹارگٹ ہو رہی ہے پی ٹی آئی، لیکن یہ والا بیانیہ بہتر ہے کہ نہ فوج کسی جماعت کے حق میں ہے نہ کسی کے مخالف ہے۔ دوسرا، جنرل فیض کے اوپر وہ بڑا اسٹرانگ ورڈڈ ہے میسج کہ اگر کوئی ذاتی سیاسی مفاد کے لیے یا سیاسی مفاد کے لیے کسی مخصوص گروپ کی سیاسی گروپ کی حمایت کرتا ہے تو اس کے خلاف فوج کارروائی کرے گی۔ یہ جنرل فیض کے متعلق پوری سٹیٹمنٹ ہے۔ پھر عمران والا جو سوال ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا اس چیز کو کہ کیا وہ ملٹری ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا، انڈورس بھی نہیں کیا، لیکن انہوں نے ایک جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ اگر اس کو غور کیا جائے تو آپشن انہوں نے اپنی کھولی ہوئی ہے کہ عمران کا ٹرائل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے الفاظ کا چناؤ کچھ ایسا تھا کہ ملٹری ایکٹ کے تحت اگر کوئی اس معاملے میں کیس آگے بڑھتا ہے تو جو اس کے زمرے میں آئے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ یس بھی نہیں ہے لیکن نو بھی نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ان کا حصہ پریس کانفرنس کا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی معاملات میں اس کی کافی اہمیت ہوگی۔ جی صحیح، آنے والے دنوں میں اس کی کافی سیاسی حیثیت ہوگی۔ ندیم ملک صاحب ساتھ ہی موجود ہے، قمر چیمہ صاحب اور عابد لطیف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ قمر چیمہ صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے، آپ کا کمنٹ، یور ٹیک سر، آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے اوپر۔ قمر چیمہ صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ قمر چیمہ صاحب سے بھی ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد لطیف صاحب، پریس کانفرنس پوری آپ نے صدیق ساجد جی، ایک نیوز سے ابھی آپ نے فوج کے اندر خود احتسابی کی بات کی اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کی، تو جیسے جیسے کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ آگے بڑھ رہی ہے، جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف بھی فوجی جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ایک سبجوڈس میٹر ہے اور آپ کا سوال ہائپوتھیٹیکل بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا۔ شکریہ جی جنرل صاحب۔ سردار حمید، نیوز 1 ٹیلی ویژن سے۔ میرا کوسچن سر یہ ہے کہ گزشتہ ماہ پی ٹی آئی نے ایک جلسہ پلان کیا اسلام آباد ترنول میں، اور اس دوران جو ہے وہ کینسل بھی کیا ڈپٹی کمشنر نے، لیکن چیمہ گوئیاں یہ ہوتی رہیں کہ اچانک اس جلسے کا کینسل ہونا جو ہے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت ہے، اور ابھی یہ جلسہ دوبارہ پلان ہو چکا ہے 8 ستمبر کو۔ تو اب بھی مارکیٹس کے اندر اور باہر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید بیک ڈور چینل کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت سے یا کسی ان کے رہنماؤں سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ اس پہ ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ چیمہ گوئیاں کیوں ہو رہی ہیں سر؟ دیکھیں، کسی بھی جلسے کی جو ہوتی ہے نا جگہ، منسوخ، تاریخ، یہ ایک پیورلی ایک ضلعی انتظامی معاملہ ہے۔ آرمی از فوکسڈ ٹورڈز اٹس اون پروفیشنل میٹرز۔
सर जावेद बलोच न्यूज़ से। सर मेरा क्वेश्चन जनरल फैज़ से मुतल्लिक है कि ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं उन्हें गिरफ़्तार हुए और फिर जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी हो रही है। उसके बाद सर खबर आती है कि 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल भी गिरफ़्तार हुए। सर पता ये करना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लेगा ये सारी कार्रवाई मुकम्मल होते हुए, और सर दूसरा ये कि कितने और लोग हैं जो गिरफ़्तार हो चुके हैं इसके बाद। देखिए, जो हमारा मिलिट्री का सिस्टम है, कोर्ट मार्शल का या लीगल सिस्टम है, ये बिल्कुल बड़ी सुरत से काम करता है, इट वर्क्स विद स्पीड। लेकिन जो कानूनी और इंसाफ के तकाज़े हैं वो मुकद्दम है। तो जिसका भी कोर्ट मार्शल होता है उसको फेयर ट्रायल के, उसको वकील करने के, गवाह पेश करने के, जरा करने के, सबूत पेश करने के और अपील करने का ये तमाम हक हासिल होते हैं। इसलिए इस पे कोई हतमी टाइम फ्रेम नहीं रखा जा सकता। और जहाँ तक आपने बात की है कि और कितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं, तो मैं आपको पहले भी अर्ज़ की कि ये एक सब जुडिस मैटर है, एक ऑन गोइंग कानूनी केस है, ठीक है ना। और उसमें जो ज़रूरी ज़ियात और तफ़सीलात होंगी, जो मुनासिब होंगी, वो आपको बताई ज़रूर जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक में, फ़ौज में, ब्यूरोक्रेसी में आला ओहदों पर एक बड़ी अच्छी तादाद बलूचिस्तान के लोगों की है, और हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। आप पॉलिटिकल पोजीशन में चले जाएं, हमेशा से रही है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो बयानिए बनाए जाते हैं, इसके पीछे एक बैरूनी हिकमत अमली है, एक सोच है। उसको फंडिंग भी आती है, उसको इंटेलेक्चुअल सपोर्ट भी वहाँ से मिलती है और बाकी सपोर्ट भी दी जाती है कि आप ये बयानिया बनाएं एहसास महरूमी का, आप ये बयानिया बनाएं नुमाइंदगी ना होने का, और फिर वो इंक्लूजन काम करते हैं ये जो दहशतगर्द हैं इनके साथ। आप कभी टारगेटिंग देखें, ये दहशतगर्द टारगेट किसको करते हैं? दे टारगेट एवरीथिंग विच हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान। वो जो मजदूर रोड पे काम कर रहा है उसको भी टारगेट करेंगे, इंजीनियर्स को। वो अभी आपके सामने 25-26 अगस्त की रात को जो हुआ, जो आपने जिक्र किया, मैं आपसे पूछता हूं कि जो कोलपुर पे रेलवे का ब्रिज था उसे बारूद से उन्होंने क्यों उड़ाया? क्या वो कोई फौजी टारगेट था? वो इसलिए उड़ाया ताकि बलूचिस्तान की जो इकोनॉमिक हार्डशिप हो लोगों को, वहां के लोगों को सोशल हार्डशिप हो, लोगों को तकलीफ हो। बलूचिस्तान के लोगों को तकलीफ होगी ना, उसकी इकोनॉमी मुतासिर होगी, ताकि ये जो मसनूई बयानिया बनाया जाता है एहसास महरूमी का, इसको मजीद दुआम मिले। जो बच्चे, जो लोग, जो जवान बलूचिस्तान की मईशत में हिस्सा लेने के लिए दूसरे सूबों से, दूसरे शहरों में के काम करते हैं, उनको क्यों बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है? ताकि बलूचिस्तान के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी मुतासिर हो, एहसास महरूमी का बयानिया मजीद चलाया जाए। यह है जो मैंने पहले ही बात की, एक घनौना खेल जो कि बैरूनी हिकमत अमली, उस सोच और फंडिंग और सपोर्ट के बगैर नहीं हो रहा, उसके साथ हो रहा है। और जब ये आते हैं, जो आप बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और जो हम कर रहे हैं, जब ये इनका फौज से टकराव होता है, तो अभी आपके सामने है, ये ग्वादर में इन्होंने हमला करने की कोशिश की थी, ये नेवल बेस जो है आपकी तुर्बत में, उस पर गए थे, तो किस तरह इनकी लाशें गिरी थी, किस तरह जहन्नम वासिल होते हैं, और कैसे हम जा जाके उस बहुत बड़े वसी एरिया में उनकी कमीन गांव पे जा जाके इनको हंट करते हैं। तो फिर ये जाते हैं दौड़ के ये सॉफ्ट टारगेट्स कि मासूम शहरियों को बसों से उतार के अपनी बर्बरियत का निशाना बनाओ। ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सी बलोच इकदार है? ये कौन सी वो आला स्ट्रेटजी है जिसकी कोई दुनिया में तारीफ करे कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप? ये उनकी मायूसी है, ये उनकी और उनके पीछे जो सरपरस्त हैं
ان کی جو ظالمانہ سوچ اور ذہنیت ہے اس کی عکاسی ہے. ہم کہتے ہیں اگر اتنی ہمت ہے تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو. کیوں ان معصوم اور نہتے شہریوں پہ جاتے ہو؟ کم اینڈ فائٹ ود اس. ہم تو ان کو ہنٹ کر رہے ہیں. تو آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ ان کا بیانیہ جھوٹ پر اور حقائق پہ مبنی نہیں ہے. ان کی یہ جو ظلم ہے اس ظلم کا ان کو حساب دینا پڑے گا. ظلم کا ہمیشہ حساب دینا پڑتا ہے. ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ بلوچستان کے جو غیور عوام ہیں اور اسپیشلی جو اس کی یوتھ ہے دے انڈرسٹینڈ ویری ویل کہ ایکچولی بلوچستان میں ان کے گھروں کی، ان کے قصبوں کی، ان کے صوبے کی، ان کے ملک کی ترقی کا، ان کی خوشحالی کا دشمن کون ہے. دے انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ دے اسٹینڈ ود دی اسٹیٹ. اور پاکستان اور بلوچستان خوشحالی اور ترقی کا سفر جاری رکھیں گے انشاءاللہ.